ایک بادشاہ کے بیٹے کی اللہ سے محبت، ایک سچا واقعہ۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا تم ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو۔ ایک کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون الرشید کے پاس آیا اور اس وقت امراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آیا بھی اس حالت میں کہ ایک کمبل اوڑھے اور ایک کمبلی کا تہ بند کیے ہوئے۔ جب اس بیت کو اعیان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسے ہی اولاد نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تہدید و تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کی برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا تجھے تیرے خالق کی قسم امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ وہ نہ اترا۔ یہ قدرت کی یہ نشانی و کرشمہ و کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا ابا جان کہ میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی جو کہ آپ کی حالت محل نکلتے۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتے بھی میں صرف ایک ہفتے کے دن 1 درہم اور 1 دانگ کی مزدوری کر لیتا، اور ایک ہفتے 1 دانگ روز کے حساب سے اسے کھانا۔ ابو عامر بھری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدوروں کی بعید میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے کہ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور وانق لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے، چلیں۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 وانق کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ اس نے کہا ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 وانق دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسے صورت و شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتے کے دن ہی مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن ہی دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھوں، جب وہ آئے گا یہ کام اسی سے ہی لیں گے۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں کی۔ میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسی جگہ پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ایک ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا، اور اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدائے رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں اسے 3 درہم دینے لگا۔ اس نے انکار کیا اور صرف 1 ہی درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبے کو
پھر میں بازار آیا، تیسرے ہفتے کو پھر میں بازار آیا تو اس جوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں نے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسہری، نہ کوئی سامان۔ راحت اسی لک و دک میں میدان میں بے کس و بے بس وہ جوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے۔ اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار ہو، اس غفلت اور دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ طائر روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر کا گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا اور ایک بلند مقام پر جا کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے کہ اس میں تقریباً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بے در بے 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے، ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا اور میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگوٹھی سپرد کی اور جو کچھ اس لڑکے نے پیغام کہا تھا سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزا خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوا ہے؟ کہا اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ نہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔ نظمۃ البصا میں تنبیہ الغافلین و فضائل صدقات۔ سبحان اللہ۔ ایسی اچھے سچے واقعات، قصے، کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔